اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة كن في الفتنة كابن اللبون صلوات عزیزان گرامی، آپ کی خدمت اقدس میں ایک سلسلے کی ابتدا کی گئی تھی، اور یہ سلسلہ اس ہستی سے منسوب ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے، جس ہستی کے صدقے میں کائنات کی تمام تر نعمتیں ہیں۔ یہ سلسلہ اس مبارک ہستی کے ذیل میں اس مبارک ہستی کے تعلق سے شروع کیا جا رہا ہے جو رسول کے جانشین ہیں، ابو الائمہ ہیں، ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب والا، واضح سی بات ہے، اگر اس سلسلے کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ ایک درسی سلسلہ ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں ولا کی محبت ظاہر ہو جائے تو یہی سلسلہ درس ولا بن جایا کرتا ہے۔ لہذا حضور والا یہ جو ہے دروس ولایت ہیں۔ ان دروس ولایت کے پہلے درس کو، جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں پہلی حکمت بیان کی تو کس طریقے سے کی؟ کن فی الفتنتی کابن اللبون۔ مولا فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانوں میں اونٹنی کے بچے سے بن جاؤ۔ جناب والا، اس حکمت میں کیا حکمتیں ہیں کہ مولا نے اس کلام کو کس پس منظر میں ذکر کیا ہے؟ ان حکمتوں کو اگر بیان کیا جائے تو یقیناً جناب ایک درس کیا متعدد درس
کم پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جناب؟ چونکہ یہ امام کا کلام ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ تمام تر کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں جناب؟ آسان سی، بہت آسان سی باتیں ہیں۔ جناب والا امیر المومنین نے یہ جو کلام بیان فرمایا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امیر المومنین نے اس کلام میں دنیا میں چلنے کا طریقہ کار بتلایا ہے کہ دنیا میں اگر چلنا ہے تو کس طریقے سے دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آپ تجربے کار افراد ہیں، کیا دنیا میں چلنا آسان ہوا کرتا ہے؟ اگر دیندار ہو تو یہ دنیا صرف دینداروں کی تو نہیں ہے۔ اس دنیا میں جہاں دیندار ہیں وہاں بے دین ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں بے دین بھی ہیں جناب۔ یہ دنیا دینداروں اور بے دینوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں اگر ابراہیم ہیں تو کیا یہاں نمرود نہیں ہے؟ اگر یہاں موسیٰ ہیں تو کیا فرعون کا وجود موسیٰ کے مقابل میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اگر یہاں محمد مصطفیٰ ہیں تو ابو الجہل جیسوں کی بھی یہاں پر کمی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں جناب؟ آسان سی بات ہے۔ اور جو ایسی جگہ ہو وہاں دینداروں کا صحیح و سالم طریقے سے چلنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، چونکہ بڑی بڑی چالاکیاں چلا کرتی ہیں، بڑی بڑی سازشیں ہوا کرتی ہیں، ایک سے ایک سازش کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک کلام ہے، مختصر سا کلام ہے، آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں گا۔ یہ جو سیاست ہے، سیاست دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ مشہور و معروف مقولہ ہے کہ سیاست دین میں نہیں ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ جناب اس کی بنیاد کیا ہے؟ شاید اس مقولے کی بنیاد یہ ہے کہ کہنے والوں نے میرے علی کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر سیاست میں جھوٹ نہ ہوتا تو علی سے بڑا کوئی سیاستداں نہ ہوتا۔ ایسا ہے؟ لہذا سیاست کا نقشہ ہمارے سامنے پیش ہی اسی طریقے سے کیا گیا کہ سیاست جھوٹ سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، اور جب سیاست جھوٹ سے الگ نہیں ہو سکتی تو جو اللہ کی حجتیں ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو امام ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں، لہذا یہ جھوٹ بول نہیں سکتی، اور جب سیاست جھوٹ سے الگ نہیں ہو سکتی تو گویا کہ دنیا والوں کی نظر میں یہ سیاست کر نہیں سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں جناب؟ ایک یہ جو منظر ہے، اس منظر کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب جب علی جیسا کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں کی سیاست میں جھوٹ اتنا ہے کہ علی کی سیاست بھی ان کے مقابل میں کھڑی نہیں ہو سکتی، علی کی سچی سیاست نہیں کھڑی ہو سکتی، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، کیا میں اور آپ اتنے بڑے سیاستداں ہیں کہ اس اجتماعی میدان میں ہم اپنے آپ کو صحیح و سالم طریقے سے نکال کر جنت تک پہنچ جائیں؟ آسان ہے جناب؟ یہ بہت مشکل ہے جناب۔ جہاں شیطان جیسا دشمن ہے جو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، جہاں انسانوں میں سے دشمنیاں الگ ہیں، یہاں سے صحیح و سالم طریقے سے نکلنا مشکل ہوا کرتا ہے۔
لہذا جناب والا اچھا اسی کا ایک دوسری شکل ہے. وہ دوسری شکل کیا ہے کہ ایک مشہور و معروف ابھی جو ہے نا پریزنٹ میں ہی ایک مقولہ نکلا تھا کہ جو نیوٹرل ہو کے چلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ مثل جانور ہوا کرتا ہے. جو نیوٹرل ہو گیا نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا. جناب توجہ رکھیے گا, آیا اسی مقولے سے چونکہ امام جب معصوم کلام کرتے ہیں نا جناب, اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ معصوم کا کلام فقط ایک لہجے میں مقید نہیں ہوتا, وہ تا قیامت تک کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. معصوم کے کلام کی ایک جھلک قرآن ہے, معصوم کے کلام کی ایک جھلک احادیث ہیں. جس طریقے سے قرآن قیامت تک والوں کے لیے ہدایت ہے, اسی طریقے سے احادیث بھی ہدایت ہے. لہذا احادیث میں بھی تا قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جناب یہ جو نیوٹرل کا کہ انسان جو نیوٹرل ہو جائے, نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو, اس کو مثل جانور قرار دیا گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں جناب؟ آسان سی بات ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب یہ درس کا سلسلہ ہے, درس کا سلسلہ مختلف ہوا کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں, جس نے کربلا میں حسین کو چھوڑ دیا, نہ یزید کا ساتھ دیا, اس کو کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کو یزیدیوں میں شمار کیا جاتا ہے. آج تک ان پر لعنت ہوتی ہے کہ جنہوں نے نہ حسین کا ساتھ دیا نہ جو ہے یزید کا ساتھ دیا, لہذا نیوٹرل ہو گئے. بعد رسول جب خلافت کا مسئلہ آیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ گروہ ایسا تھا کہ جس نے نہ علی کا ساتھ دیا نہ علی کے مخالف لوگوں کا ساتھ دیا. نیوٹرل تھے یا نہیں تھے؟ آپ ان کو حق پر کہتے ہیں یا باطل پر کہتے ہیں؟ باطل پر کہا جاتا ہے. آسان سی بات ہے. لہذا اگر اس رخ سے دیکھا جائے تو یہ بات صحیح نظر آتی ہے. لیکن جناب جہاں ایک رخ ہے وہاں متعدد اور رخ بھی ہیں. جناب یہ جو ابھی آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا ہے نا, اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا اور ذرا امام نے جو فرمایا ہے اس کو اس سے میچ کیجئے گا, ایک نیا نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اس کلام میں امام نے زمانوں کی تقسیم کی ہے. جناب زمانے جو ہے نا متعدد ہوتے ہیں. کچھ زمانے اس طریقے کے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں حق کا بول بالا ہوا کرتا ہے, جہاں حکمرانی باطل کی ہوتی ہے. نہیں حضور, حکمرانی حق پرستوں کی ہوا کرتی ہے. لیکن کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جہاں باطل کا بول بالا ہوا کرتا ہے, جہاں حکمرانی باطل کی ہوا کرتی ہے. جناب ان دو زمانوں کے علاوہ کوئی تیسرا زمانہ ہے؟ اگر حکمرانی حق کی ہو, اگر حاکم حق والا ہو, تو اس میں نیوٹرل رہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. حاکم حق پر ہے, اس کا ساتھ دینا واجب ہے. لہذا کربلا میں حسین حق پر تھے, اللہ کی جانب سے حجت تھے, لہذا ان کا ساتھ دینا واجب تھا. جو نیوٹرل رہا وہ باطل پر تھا. بعد رسول جنہوں نے نہ علی کا ساتھ دیا نہ دوسروں کا ساتھ دیا, متوسط رہے, وہ باطل پر تھے. چونکہ علی کے ساتھ حق تھا, علی مع الحق والحق مع علی, کہ علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. لہذا ان پر واجب تھا. یہاں پر متوسط رہنا, یہاں پر نیوٹرل رہنا باطل تھا. اور اگر حکمرانی باطل کی ہو
تو اس صورت میں باطل کے برخلاف کھڑا ہو جانا واجب ہوا کرتا ہے. جیسے کہ حسینی کربلا میں باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، باطل کی مقدار کو نہیں دیکھا، باطل کے بطلان کو باطل کرنے کے لیے، باطل کو باطل کرنے کے لیے جو کھڑا ہو اسے علی کا لال حسین ابن علی کہتے ہیں. جناب جو 72 کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو اپنے علی اصغر کو لے کے کھڑا ہو جائے، اسے حسین کہتے ہیں. لہذا جناب یہاں پر جو نیوٹرل رہے وہ باطل پر تھے، لیکن ایک زمانہ اور ہوا کرتا ہے. وہ زمانہ کیا ہے؟ جہاں پر حق و باطل اس طریقے سے مل جائیں، حق و باطل میں اس طریقے سے شباہت پیدا ہو جائے کہ نہ حق سمجھ میں آ رہا ہو نہ باطل سمجھ میں آ رہا ہو. جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ مشتبہ ہو جائے. جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ مشتبہ ہو جائے. جو حاکم ہے وہ حاکم برحق ہے یا حاکم باطل ہے، یہ مشتبہ ہو جائے. جناب اس دور کو کون سا دور شمار کیا گیا ہے؟ اس دور کو فتنوں کا دور شمار کیا گیا ہے. اس کو فتنے کا زمانہ کہا گیا ہے. جیسا کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا، کن فی الفتنتی، کے زمانے فتن میں، فتنوں کے زمانوں میں، جب فتنوں کا دور چل رہا ہو، اس وقت مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ علی اس وقت کی ذمہ داری بتلا رہے ہیں کہ اگر حق کا دور ہو، حق کی حکومت ہو، آپ کا وظیفہ واضح ہے. اگر باطل کی حکومت ہو، آپ کا وظیفہ واضح ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے. لیکن جہاں پر بندہ مومن کو سمجھ میں نہ آئے کہ حق کون ہے باطل کون ہے، جہاں بندہ مومن فتنوں میں اتنا گھر جائے کہ اسے حق و باطل کی پہچان نہ ہو پائے، اس وقت بندہ مومن کا وظیفہ کیا ہے؟ جناب یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا جو امیر المؤمنین ہوگا. جو اپنے مومن سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حقیقی حجت ہوگا، وہ 1400 سال پہلے ہی کیوں نہ ہو، وہ 1400 سال بعد والوں کو بتائے گا کہ اگر اس طریقے کا زمانہ آئے تو اس طریقے کے زمانے میں چلنا کس طریقے سے ہے. اگر فتنوں کا زمانہ آ جائے اس وقت نیوٹرل ہونا واجب ہو جایا کرتا ہے. چونکہ جناب وجہ کیا ہے کہ مومن کا وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کرے. اگر اللہ کی مشیت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو جناب معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا اس کا وظیفہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کرے. لیکن یہاں اللہ کی مشیت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. لہذا فقہی قاعدہ ہے جس کو امیر المومنین پہلی حکمت میں بیان فرماتے ہیں، کن فی الفتنتی کابن اللبون، کہ ایسے زمانے میں اونٹنی کے بچے سے بن جاؤ. جناب اونٹنی کا بچہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ابن لبون جو ہے نا ایک اصطلاح ہے. جناب ابن لبون کس کو کہتے ہیں؟ 2 سالہ اونٹنی کے بچے کو ابن لبون کہتے ہیں. جناب اونٹنی کے اندر 2 خصوصیتیں ہوتی ہیں. ایک خصوصیت کیا ہے کہ عرب کے زمانے میں اگر کسی کے پاس اونٹنی ہو نا
تو گویا کہ آج کے زمانے میں اس طریقے سے ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے۔ وجہ کیا ہے جناب؟ جس کے پاس اچھی سواری ہو، جس کے پاس اچھی غذا ہو، وہ ثروت مند شمار ہوا کرتا ہے یا نہیں ہوا کرتا؟ ثروت مند شمار ہوا کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بہترین غذا ہے، اور اس معاشرے میں سواری کے لیے اونٹنی بہترین سواری ہے۔ لیکن جہاں اونٹنی میں یہ دونوں خصوصیتیں ہیں، افسوس کے ساتھ اونٹنی کے 2 سالہ بچہ ان دونوں خصوصیتوں سے محروم ہے۔ نہ اس پر سواری کی جا سکتی، نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا، لہذا نہ اس سے غذا حاصل کی جا سکتی ہے، نہ اس کو سواری قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا امیر المومنین نے اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی تعبیر استعمال کر کے بتلا دیا کہ ان زمانوں میں اس طریقے سے رہو کہ کوئی تمہیں استعمال نہ کر پائے۔ ان زمانوں میں اس طریقے سے رہو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ کر جاؤ۔ لہذا امیر المومنین وہ ہوتے ہیں، حجت خدا وہ ہوتی ہے کہ اگر زمانوں کا وظیفہ بیان کرنے پہ آئے تو اونٹنی کے بچے سے مومن کا وظیفہ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ جناب تعبیر استعمال کی اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی، لیکن مومنوں کو زمانے میں چلنے کا طریقہ بتلاتی۔